اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آ جائے تو اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بڑا مقدس دن ہے، اور اس کی ہر گھڑی بڑی ہی عظیم و شان ہے، اور ان گھڑیوں میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ کریم ضرور عطا کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اس دن کو عیدین سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جلدی سے غسل کریں، پاکیزگی حاصل کریں اور پیدل مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ مسجد میں جائیں، یعنی جتنے قدم چل کے آپ مسجد میں جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ مسجد میں جاتے جاتے آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھتے ہی مسجد میں روانہ ہونا ہے۔ خطیب کا خطبہ دینے سے پہلے آپ نوافل ادا کریں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ یاد رکھیں، جمعۃ المبارک والے دن جب آپ قرآنی عمل کرتے ہیں، قرآنی وظائف کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو آپ کی دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک والے دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور جمعہ بھی محرم الحرام کا ہو تو کیا ہی شان ہے اس جمعے کی، کیا ہی برکات ہوتی ہیں۔ پھر آپ اللہ سے رو رو کر عاجزی اختیار کر کے جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ یاد رکھیں، انسان پہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، انسان پہ پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ صبر کیا کریں۔ پریشانی، مصیبت میں، مشکل میں آپ اللہ کا ورد کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کریں، صبر کا مظاہرہ کیا کریں، اللہ کریم آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پریشانی سے نجات پانے کے لیے، مشکل سے نجات پانے کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بندہ بڑا خوش ہوتا ہے تو بندے کو چاہیے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ خوشیاں اور غم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خوشیوں میں بندہ اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، اور غم میں، پریشانی میں اللہ کو بڑا پکارتا ہے، لیکن یاد رکھیں، جو بندہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کریم اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کیا کریں، صبر کا مظاہرہ کیا کریں اور اللہ کے آگے عاجزی اختیار کریں۔ جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو زیادہ عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے شروع کریں، ندامت کے آنسو روئیں۔ اللہ کریم آپ کی ہر صدا کو سنے گا، ہر پکار کو سنے گا، ہر مشکل سے آپ کو نجات ملے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا کہ یہ عمل کرنے سے، یہ وظیفہ کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر اللہ کریم اس کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا۔ وہ اللہ سے جو چیز بھی طلب کرے گا رب کریم شام سے پہلے اسے ضرور عطا کرے گا۔ ایک ہی دن کے اندر نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، مقدر چمک جائے گا۔ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتی ہیں، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیتی ہیں، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں
نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کریں یا گھر واپس آ کر کریں۔ خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز ظہر کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نماز ظہر کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریشانی کو، اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ کے ناموں کو شروع کرنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ هو الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارک بھی آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آپ نے اللہ کے ان ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ بس آپ نے یہی تسبیحات پڑھنی ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ نے اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر مانگنا ہے، آل محمد کا صدقہ دے کر مانگنا ہے، کربل کے میدان میں جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، شہید ہوئے، ان کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے۔ اللہ کریم بڑی سے بڑی مشکل ایک دن کے اندر اندر ختم کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو ضرور ملے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کا ہر نام اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے، اپنی اپنی سلطنت رکھتا ہے۔ ہر نام کی ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت ہے اور ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ ہر نام بڑا ہی طاقتور اور پاورفل ہے، ہر نام کے فضائل ہیں۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کریم پھر آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے، محرم الحرام کے صدقے میری تمام حاجات کو پورا فرما، خواہشات کو پورا فرما۔ جمعۃ المبارک کے دن کی ساری برکتیں میری خالی جھولی میں ڈال دے، میرے رزق اور دولت کو کشادہ کر دے اور پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر اندر آپ اللہ سے جو مانگیں گے، گھر ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، عزت ہو، کامیابی ہو، سب کچھ ملے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔